إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، گزشتہ سے پہلے ہفتے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا 37واں چیپٹر 37 چیپٹر ہم نے پڑھا تھا۔ باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، عبادت ہو یا دوسرے اور اس کی محنت مزدوری کے کام ہوں یا کوئی اور اس کی کوششیں کاوشیں ہوں، اگر ان تمام کا مقصد اگر صرف دنیا ہو، دنیا کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، تو یہ چیزیں بھی شرک میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس پر مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ احادیث اور قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی تھی۔ ایک حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلانتقش۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ دینار کے بندے، درہم کے بندے، تجارتوں کے بندے، خمیصہ، خمیلہ، یہ دو مختلف قسم کے کپڑے ہیں جس کی تجارتیں عام طور پہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کو استعمال کیا کرتے، جسے پہنا کرتے تھے۔ اس کے بندے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام کے تمام بندے ہلاک و برباد ہو گئے۔ دینار کے بندے، درہم کے بندے، تجارتوں کے بندے، یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تعس وانتکس، کہتے ہیں کہ تو ہلاک ہوئے اور ان کو یہ ہلاکت بار بار آنے لگی، بار بار یہ ہلاکت کا شکار ہونے لگے۔ تعس وانتکس واذا شیک فلانتقش، اور ان کی بیماری ایسی ہے کہ اس کا اگر علاج بھی کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے دلوں سے بیماری نہیں نکلتی۔ یعنی اذا شیک فلانتقش، یعنی کسی کو کانٹا اگر چبھ جائے، عربی زبان میں جو کلمہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، مثال پیش کی، اذا شیک فلانتقش، یعنی کانٹا پیر میں اگر دھنس جائے تو اس کو ہزار کوشش کریں کانٹا باہر نکلتا نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں محبت دنیا کی ایسی رچ بس جائے گی کہ وہ ہزار کوشش کریں ان کے دلوں سے یہ محبت نکلے گی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا: طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت ہے، جنت کا بہترین وہ درخت ہے، خوشخبریاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی خاطر اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے، اور اسے اپنی صحت کا، اپنے آپ کا کوئی بہت زیادہ خیال نہیں ہے۔ اشعث رأسہ، اس کے بدن، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، مغبرۃ قدماہ، اس کے قدم غبار آلود ہے، وہ اسی حالت میں لگا ہوا ہے، اور اس کی اندرونی کیفیت یہ ہے، اس کے ایمان کی حالت یہ ہے، اس کی اطاعت کا جذبہ یہ ہے۔ ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، اگر اس کو آپ لشکر کے، فوج کے جس حصے میں رکھ لو، وہ وہاں اطمینان سے رہ کر کے اپنی ذمہ داری وہ نبھاتا ہے۔ ان کان فی الحراسہ، یعنی اگر اس کو جیش کی، لشکر کی حفاظت کے لیے رکھ دیا جائے گارڈ بنا کر کے، تو وہاں پہ رہ جاتا ہے، لشکر کی حفاظت میں رہتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر اس کو اٹھا کر کے لشکر کے بالکل کونے میں ڈال دیا جائے، بالکل اخیر میں ڈال دیا جائے، وہ وہاں رہ جاتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس بڑا ہوتا ہے۔
اور اس کی حالت معاشرے میں کیسی ہے، ان استأذن لم یؤذن لہ، اگر کہیں وہ جا کر کے اجازت مانگے کہ کچھ کہیں، کچھ کریں، کچھ ملیں، کہیں داخل ہوں، لم یؤذن لہ، اس کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ اور وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اگر جا کر کسی کے حق میں وہ سفارش بھی کرنا چاہے تو اس کی سفارشیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دو مثالیں اس حدیث میں پیش کی ہیں، اور باب سے متعلق پہلی مثال ہے۔ باب کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ صرف دنیا کے لیے زندگی گزارتا رہے، دنیا کے لیے جیتا رہے، دنیا ہی کے لیے اٹھے بیٹھے، دنیا ہی کے لیے صبح و شام کرے، سب کو دنیا ہی کے لیے وہ کرتا رہے، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ مثال اللہ کے نبی نے پیش کی، اور مثال پیش کرتے ہوئے جو کلمہ اپنے عربی زبان میں استعمال کیا، عبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو۔ ہم عبداللہ ہیں، ہم عبد الحکیم ہیں، ہم اللہ کے بندے، ہمیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں کہا عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد القطیفہ، عبد الخمیلہ، یعنی تجارتوں کا بندہ، دینار و درہم کا بندہ، دنیا کا بندہ، یعنی اس نے اپنا معبود سوائے اللہ کے ان چیزوں کو بنا لیا ہے، اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کی عبادت شروع کر دیے، گویا اللہ اس کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ دینار و درہم اس کے پاس ہیں۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام کی جو ابتدائی حدیث ہے، حدیث کی جو سٹارٹنگ ہے، وہ خود ہمیں ایک اندازہ دے رہی ہے کہ عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد القطیفہ، عبد الخمیصہ، یہ عبد الخمیلہ، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بجائے اللہ کی بندگی قبول کرنے کے، اس کے لیے زندگی گزارنے کے، تجارتوں کی خاطر، دنیا کی خاطر زندگی اپنی مکمل طور پہ ان لوگوں نے لگا دی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی مثال اللہ کے نبی نے یہاں پہ پیش کی ہے کہ بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نعطی رضی وإن لم يعط سخط، ان کو کیا دنیا اگر ملتی ہے خوش خوش رہیں گے، موڈ اچھا رہے گا، اچھی بات کریں گے، عبادتیں بھی کر لیں گے، مسجدوں کو بھی آ جائیں گے، دوسروں سے اچھا سلوک بھی کر لیں گے، رشتے بھی نبھا لیں گے، سب کچھ کریں گے، یعنی ان جنرل وہ خوش رہیں گے۔ وإن لم يعط، اور اگر ان کو نہ ملے، تجارت کا نقصان ہو جائے، یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے، یا درہم و دینار کم ہو جائے، پیسے کم پڑ جائیں، تجارت مند پڑنے لگے، سخت، ناراض رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں اپنے آپ پہ، اپنی تقدیر پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، ملنے جلنے والوں پہ، ہر ایک پہ، یعنی ان کا مزاج چڑچڑاپن بن جاتا ہے، مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بالکل ناراض سے رہتے ہیں، اکھڑے رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ اور ایسی حالت اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی ہمیشہ رہے گی، تعیس وانتکس، ایک تو ہلاک ہوئے، اور ایسا نہیں کہ ہلاکت کے بعد ان کی ہلاکت ختم ہو گئی، دوبارہ وہی چیز، سہبارہ وہی چیز، ایک اور مرتبہ وہی چیزیں بار بار ان کو آتی رہیں گی، وہی چیزیں بار بار ان کو نقصان پہنچاتی رہیں گی، وہی بیماری ان کو بار بار لگتی رہے گی، اور ایسی بیماری ان کو لگ جائے گی کہ ہزار کوشش کی جائے ان کے دلوں سے نکلے گی نہیں۔ یعنی دلوں میں جب یہ دنیا کی محبت، درہم و دینار کی محبت گھر کر جائے، گھر میں جا کر کے بس جائے، تو اب کوئی راستہ باقی نہیں رہتا کہ اس کو وہاں سے نکالا جا سکے، اسی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اسی حالت میں اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ مثال یہاں پر پیش کی ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کر کے یہاں یہی بات بتانا چاہیے کہ دیکھو اگر دنیا کے پیچھے رہو گے، دنیا کے لیے کرو گے، دنیا کو مقصد بناؤ گے، تو یہ تمہاری حالت رہے گی، دنیا رہے گی خوش رہو گے، دنیا رہے گی موڈ اچھا رہے گا، حالات اچھے رہیں گے، زبان اچھی رہے گی، معاملات اچھے رہیں گے۔ اگر دنیا میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو جائے تو نہ حالات اچھے، نہ زبان اچھی، نہ معاملات اچھے، نہ کسی سے مسکرا کے ملیں گے، چڑچڑاپن رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لوگوں کے حالات جو دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اسی کو لے کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے عنوان رکھا ہے کہ دنیا کی خاطر عمل کرنا یہ شرک کی قسموں میں سے قسم ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے، جو بلا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی زندگی کا اسوہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو دوسری مثال پیش کی ہے، ایک مسلمان بندے کی، مومن بندے کی مثال جو سیدھا سادہ ہوتا ہے،
اس پر جو حکمران بن کے آ جائے اس کی اطاعت کرتا ہے، سم و طاعت کو لازم پکڑے رہتا ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اسے اپنی دنیا سے بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا، نہ اس کے اپنے بدن سے، نہ اس کے اپنے بال سے، نہ اس کے اپنے ڈیل ڈول سے، وہ اللہ کے لیے لگا ہوا ہے۔ اشعث رأسہ، سر کے بال بالکل پراگندہ ہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ مغبرۃ قدماہ، دونوں قدم بالکل غبار آلود ہیں، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس میں دو چیزیں پیش کی، ایک سر اور دوسرا پیر۔ سر بال پراگندہ ہے، پیر غبار آلود ہے، یعنی سر سے پیر تک وہ اپنے آپ کو لگا چکا ہے۔ درمیان کے حالات اللہ کے لیے بیان نہیں کیے، ان کے کپڑوں کے حالات، اس کے کھانے پینے کے حالات، اس کے دوسرے معاملات کچھ نہیں بیان کیے۔ یہ کہہ دیا کہ اشعث رأسہ، سر سے پیر تک بالکل پراگندہ حالت میں ہے۔ تیار ہونا، سجنا، سنورنا، یہ تمام چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، وہ بس اللہ کی خاطر لگا ہوا ہے۔ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اور یہ اس کی ظاہری حالت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ ظاہر میں وہ ایسا ہے کہ اپنے ظاہر کا اسے کوئی احساس نہیں ہے، بس اس فکر میں ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی ہے، حکمران نے مجھے دی ہے، میں اس کو کس طریقے سے ادا کر رہا ہوں۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ۔ وہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ظاہر میں وہ شریعت کا مطیع و فرما بردار ہے، باطن میں بھی اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی، اس کے اپنی فکر کے اعتبار سے بھی، نیت کے اعتبار سے بھی وہ کبھی اپنی ذلت کہیں محسوس نہیں کرتا۔ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے لشکر میں فلاں جگہ ہونا چاہیے تھا، مجھے کمانڈری ملنی چاہیے تھی، مجھے کسی گروپ کا بڑا بنانا چاہیے تھا، مجھے رائٹ ونگ میں رکھنا چاہیے تھا، لیفٹ ونگ ہونا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جہاں ڈالو وہاں وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، جس جگہ رکھو اس جگہ وہ رہے گا، جس جگہ رکھو وہ مطیع و فرما بردار رہے گا۔ یہ اس کی حالت نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی، گویا وہ داخلی طور پر بھی اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا رہتا ہے۔ پچھلا آدمی کیسے تھا؟ دنیا دنیا دنیا، تجارت درہم دینار، اور اس کے اندرونی حالت کیسے تھی؟ پیسہ ملا تو اچھا، پیسہ نہ ملا، تجارت نقصان میں رہی، نفع نہ ملا تو بالکل پریشان حال، دوسروں سے چڑچڑا، یعنی ظاہر سے اچھا نہیں لگ رہا ہے، باطن سے بھی اچھا نہیں ہے، اندر سے بھی اچھا نہیں ہے، باہر سے بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ اس کے بالکل برعکس ہے، ظاہر میں بھی بالکل اللہ کے لیے لگا ہوا ہے، باطن میں بھی اپنے نفس اور ضمیر کے اعتبار سے بھی وہ اللہ کے لگا ہوا ہے۔ نہ اس کو اپنی انا کی کوئی فکر ہے، نہ اس کو اپنا کوئی ایگو ہے، کوئی ایگو اس کا ہرٹ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں چاہے ڈال لے کمانڈر اسے، چاہے آگے رکھے، چاہے پیچھے رکھے، چاہے اوپر رکھے، چاہے نیچے رکھے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاطر، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اخیر میں معاشرے میں اس کی کیا حالت ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ بھی بیان کر دیا۔ ان استأذن لم یؤذن لہ، یعنی اس کی حالت ایسی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کے ڈیل ڈول ایسا ہے کہ کسی اچھے جگہ جا کر کے وہ اجازت مانگ کے اندر جانا چاہے تو اسے انٹری نہیں ملے گی۔ ان استأذن لم یؤذن لہ، ان استأذن لم یؤذن لہ، اگر وہ کہیں اجازت لے کے جانا چاہے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر کسی مسئلے میں زبان کھولنا چاہے کوئی زبان اس کی سنے گا نہیں، کوئی بات اس کی مانے گا نہیں۔ ان شفع لم یشفع، اگر جا کر کے سفارش کر دے، سفارشیں اس کی قبول نہیں کی جاتی، سفارش اس کی قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ حالت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نیک بندے کی بیان کی ہے کہ نیک بندے کو دنیا کی حالات کی بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی، اپنے ظاہری لباس وضاحتہ کی بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی، اپنے بال واہ کی بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی، وہ بس اسی فکر میں ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اس نے کیا کیا، اللہ کے لیے اس نے کہاں تک کوشش کی، وہ اپنے اللہ کی اطاعت میں کہاں تک ہے، شریعت کی پابندی میں کہاں تک ہے۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کون اس کی عزت کرتا ہے، کون اس کی عزت نہیں کرتا، کون اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کون اس پہ ہنستا ہے، کون اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی کوئی فکر اسے نہیں ہوتی۔ اس کی فکر اگر ہوتی ہے تو صرف اللہ کی رضامندی، صرف اللہ کو راضی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، شریعت کے خلاف نہ جانا، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا طوبیٰ، اس کے لیے جنت ہے۔ طوبیٰ کہتے ہیں جنت کو،
طوبیٰ کہتے ہیں جنت کے ایک ایسے درخت کو کہ جس درخت کے سائے میں بندہ اگر ایک طرف سے نکل کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے دوسرے طرف سائے کے پہنچنا چاہے تو کئی سال اسے لگ جائیں گے، وہ سایہ ختم نہیں کر پائے گا ایک درخت کا۔ وہ درخت اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی، جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو بنائے رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کی محرومی، اس آدمی کی کے نقصان کو ذکر کر دیا جس کا مقصد دنیا 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 ہوتا ہے، کہ کیا کمائیں، کیسے رہیں، کیا پہنیں، کیا اوڑھیں، کس نے کیا کہا، کس نے کیا دیکھا، کون ہنسا، کس نے کون سا تانا لگایا۔ جو اس میں رہ جائے، دنیا ملے تو خوش رہے، دنیا نہ ملے تو ناراض رہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ وہ ایسی بیماری کا شکار ہیں کہ جو بیماری کبھی ان کے دل سے نکل نہیں پائے گی۔ تو معزز حاضرین، اس میں اس حدیث کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہی بات بیان کرنا چاہی کہ اپنی جو بھی زندگی کے اعمال ہوں گے، جو بھی زندگی کے کام ہوں گے، ان تمام کاموں میں ہمیشہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اس کو مقصد بنا کر کے بندہ اگر زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بڑا بابرکت بناتے ہیں۔ اگرچہ کہ دنیا میں وہ ذلیل رہے، دوسروں کے سامنے باعزت نہ رہے، دوسرے لوگ اس پہ ہنستے رہیں، کوئی اس کی بات نہ سنے، کوئی اس کو کہیں آنے کی اجازت نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا بہتر ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ بڑا بہتر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی قسم کے آدمی کے تعلق سے فرمایا کہ جو پہلے قسم کا آدمی ہے، جو دنیا پر بہت زیادہ مرتا ہے، جو دنیا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور بڑی اچھی حالت میں وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور کچھ احادیث میں ایسے ہے کہ اگر ایسے لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں کہیں کچھ بولنے کے لیے ٹھہر جائیں، پورے لوگ اس کی بات سنیں گے، کہیں اجازت مانگ لے تو لوگ اس کو اجازت دے دیں گے، کہیں رشتہ بھیج دے رشتے قبول کر لیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ اگر ایسے ہوں اور یہ ایک اکیلا آدمی ایسا ہو تو ایک اکیلا آدمی دنیا بھر کے لوگوں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں سے اللہ کے نزدیک وہ ایک اکیلا آدمی بہتر ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مکمل صرف کیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے لیے لگائے ہوئے ہے کہ میں اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرا ظاہر اللہ کے لیے، میرا باطن اللہ کے لیے۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتے ہیں، اور ایسوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں ایک اور جو فائدہ ہمیں ملتا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے مجاہدوں کی تعریف کی ہے، مثال مجاہد کی پیش کی ہے، مثال مجاہد کی پیش کی ہے کہ مجاہد کیسے ہونا چاہیے، جہاد کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے دنیا داروں کی مذمت کی ہے کہ جو دنیا کے پیچھے پڑے گا اتنا ہی زیادہ وہ مذمت کا مستحق ہوگا، مذمت کا مستحق ہوگا۔ دنیا کو اتنا استعمال کریں جس سے اپنی آخرت کو سنوار سکیں، دنیا کو اتنا استعمال کریں جس سے آخرت کا توشہ تیار کر سکیں، دنیا کے پیچھے مکمل طور پہ پڑھ کے نہ رہ جائیں۔ یہ حدیث کے مختلف دروس ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے 38واں باب 38 چیپٹر جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرمہ فقد اتخذهم اربابا، کہ جو آدمی علماء کی اور حکمرانوں کی اطاعت میں لگ جائے۔ کیسی اطاعت؟ کہ علماء نے جو حرام کر دیا وہی حرام، علماء نے جو حلال کیا وہی حلال، حکمرانوں نے جو کرنے کا حکم دیا وہی کیے، حکمرانوں نے جس سے روکا اس سے رک گئے۔ جو ایسی اطاعت علماء کی، امراء کی کرنے لگے، فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا، تو گویا اس نے ان لوگوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، ان علماء کو، ان حکمرانوں کو گویا اس نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے 2 آثار اور 1 حدیث پیش کی ہے، اور تقریباً 5 مختلف فائدے اس کے ذکر کیے ہیں۔ جو حدیث مؤلف نے پیش کی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسند احمد ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی عدی بن حاتم نے، نبی کریم علیہ السلام کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنی قوم کے عبادت گزاروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے میں جو عبادت گزار نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ جب یہ آیت عدی بن حاتم نے اللہ کے نبی سے سنی
کہ یہودی اور نصارہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے علماء کو اپنا رب مانتے ہیں اور اپنے نیک لوگوں کو اپنا رب مانتے ہیں۔ جب یہ سنا تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ انا لسنا نعبدہم، ہم علماء کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، ہم ان علماء کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، ہم ان نیک لوگوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے کب ان کو رب بنا لیا، ہم نے کب ان کو رب بنا لیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو حلال قرار دیا ہو، ان علماء نے اس کو حرام کہا ہو، تم اسے حرام مانتے ہو؟ اور کیا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہو، علماء نے حلال کر دیا ہو، تم اسے حلال کر لیتے ہو؟ یعنی اللہ نے حلال کیا، علماء نے حرام کیا، اللہ نے حرام کیا، علماء نے حلال کر لیا، تم علماء کے پیچھے پڑ گئے، تم علماء کے پیچھے پڑ گئے، علماء نے جو کہا وہ کرنے لگے، کیا ایسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ تو گویا اس حدیث کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا کہ دیکھو علماء اور امراء کی اطاعت کرنی چاہیے ضرور، علماء کی بات ماننی چاہیے ضرور، اور جو بھی حکمران تم پر حاکم بن کے آ جائے اس کی اطاعت کرنی ضرور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہو، بندھی ہوئی ہو، مشروط ہو۔ اگر اس کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی ہو تو نہ ایسے علماء کی بات مانی جائے گی، نہ ایسے امراء کی اطاعت کی جائے گی۔ تو گویا اس میں تمام وہ احکام جو علماء اور حکام پیش کرتے ہیں، جتنے حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، گورنرز ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، گھر کے بڑے ہوں یا جو بھی ہوں، اگر کوئی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت اور احکام کے خلاف جائے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں عبادت کی ایک شکل بیان کی جو ظاہری طور پر عبادت نہیں ہے۔ کوئی بندہ جا کر کے کسی عالم کا سجدہ نہیں کرتا، یا پھر کوئی بندہ جا کر کے کسی نیک انسان کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اسے اللہ نہیں مانتا ہے، لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو عالم نے حلال کر دیا، جانتا ہے کہ حرام ہے شریعت میں، جس عالم نے حرام کر دیا جانتا ہے کہ شریعت میں حلال ہے، بس عالم کی بات مان کر کے چلنے لگے، تو یہ ان کو اپنا اللہ، اپنا رب بنانے کے برابر ہے، یہ اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو گویا اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اگرچہ کہ تمہیں علماء نے، حکام نے کوئی بات کا حکم دیا ہو، کوئی بات بتائی ہو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی حد تک، جہاں تک تمہاری طاقت ہے، تم اس بات کی کوشش ضرور کرو کہ معلوم کر لو کہ حکم صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی حکم معلوم کرنا ہو تو آپ اس عالم سے پوچھیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو۔ علم بڑا ضروری ہے، علم بڑا ضروری ہے، اور بغیر علم کے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ اور قیامت تک آنے والے جو زمانے ہیں، ان زمانوں کی بربادی کے جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ علماء ختم ہو جائیں گے، غیر علماء سے لوگ سوال پوچھیں گے، اور غیر علماء بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو گویا اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ بندہ اس سے پرہیز کرے، بغیر علم کے جو لوگ ہیں ان سے کوئی سوال نہ کرے، حتیٰ کہ علماء سے بھی سوال کرے تو ان سے کرے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں، اللہ کا تقوی رکھنے والے ہوں، دلیل سے بات کرنے والے ہوں، اور قرآن و حدیث کے دلائل لا کر کے بیان کرنے والے ہوں، بتانے والے ہوں۔ ایسے علماء سے بات کر کے ان سے اپنے مسائل دریافت کریں، ان سے سیکھیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھی حاکم بن کے آ جائے آپ اس کی بات ضرور سنیں، لیکن جہاں پر آپ کو پتہ چل جائے کہ شریعت کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت کسی صورت نہیں کی جا سکتی، ان کی بات کسی صورت نہیں مانی جا سکتی۔ یہی بات مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کر کے بیان کرنا چاہی ہے کہ اگر کوئی علماء کی اور نیک لوگوں کی اطاعت میں لگ جائے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا۔ اگر شریعت کے خلاف اس نے کام کیا ہو، جانتا ہو کہ شریعت یہ کہتی ہے، علماء نے یہ کہا، علماء کے پیچھے پڑ جائے تو گویا اس نے حقیقت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب بنا لیا ہے۔
مؤلف رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کیا، کہتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جن کو سندیں پتہ ہیں، سندوں کی صحت پتہ ہے، حدیثیں معلوم ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، جانتے ہیں کہ یہ روایت ہے، جانتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کا ایک قول ہے، ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، فلاں کا ایک قول ہے، فلاں کا ایک قول ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر مجھے، اور کہنے لگے جبکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کریں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ کوئی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، اس سے انہیں ڈرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی فتنہ ان کو نہ آ جائے، یا عذاب علیم یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، کسی دردناک عذاب کا وہ شکار نہ ہو جائیں، اس بات سے انہیں ڈرنا اور بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد کہتے ہیں امام احمد نے کہا اتدری ما الفتنہ، پتہ ہے فتنہ کیا ہے؟ اس آیت میں فتنے سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ شرک۔ مجھے ڈر ہے کہ جو اللہ کے نبی کی مخالفت میں پڑ جائے گا وہ شرک میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی مخالفت چھوٹی سی بات ہی میں صحیح جو کرے گا، مجھے ڈر ہے وہ کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ لعلہ اذا رد بعد قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی ایک فرمان وہ ٹھکرا دے، کوئی ایک بات وہ رد کر دے، کوئی ایک حدیث وہ چھوڑ دے، کوئی ایک سنت وہ ترک کر دے، اس کے بدلے میں دل میں کوئی کجی پیدا ہو جائے، ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے، نیتوں میں خرابی پیدا ہو جائے، اور وہ اسے لے کر جا کر کے ہلاک کر دے، وہی کجی اس کی ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس فتنے کا ڈر ہے جو شرک تک اسے پہنچا سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس اثر میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ سند کے، حدیثوں کے، قرآن کے، علم کے پتہ چل جانے کے بعد بھی فلاں کی بات لیں، فلاں کی بات لیں، یہ بڑی ہی بدترین صفت ہے، یہ بڑا بدترین عمل ہے۔ جب اللہ نے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اس کے بعد کسی اور کی بات نہیں چلے گی، کسی اور کی رائے کو کوئی مقام نہیں ہوگا، کسی اور کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا۔ جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو وہی آخری بات ہوتی ہے، اور یہی بات ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، ان تمام ائمہ نے یہی بات کہی ہے کہ اگر میری کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو تو میری بات دیوار پر پھینک دو، قرآن و حدیث کو قبول کر لو، قرآن و حدیث کو قبول کر لو۔ یہی بات مختلف ائمہ سے مختلف الفاظ میں وارد ہے، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جن کی بات آپ لے کر کے دلیل کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ بھی آپ کے مخالف رہیں گے، وہ بھی آپ کے مخالف رہیں گے۔ دنیا میں آپ نے بہت نام لیا ہوگا، ابو حنیفہ، سفیان، شافعی، مالک، احمد، لیکن قیامت میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو گویا اس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ علماء اور زہاد کے، عمراء کے، حکمرانوں کے، نیک لوگوں کے، جن کے بھی آپ نام لے لیں، ان کی اطاعت شریعت سے مقید ہے، شریعت کی پابندی سے مشروط ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کے کوئی بھی حکم دے گا تو ان کی بات کسی صورت نہیں قبول کی جائے گی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ایک دو اثر جو اور پیش کی ہیں، ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو حج کی اقسام حج کے تعلق سے بتا رہے تھے۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک افراد، ایک تمتع، ایک قران۔ ابن عباس کہتے تھے کہ حج تمتع کرو، اللہ کے نبی نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا، یعنی عمرہ اور حج ملا کے کرو۔ جب یہ کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا، ابو بکر ایسے کہتے ہیں، عمر ایسے کہتے ہیں۔ ابن عباس کو غصہ آ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسی آسمان کو چیر کر کے تم پر پتھر نازل نہ کر دے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں تمہارے اس غلط بیانی کی وجہ سے، تمہارے اس غلط عمل کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں تم پر پتھروں کا عذاب نہ نازل کر دے۔ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ
تم کہتے ہو ابوبکر نے کہا، عمر نے کہا، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا، تم کہتے ہو ابوبکر نے کہا، عمر نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو گویا اس میں اس بات کی دلیل ہے، دیکھیے اللہ کے نبی کے بعد ابوبکر سب سے افضل انسان ہیں، اس کے بعد عمر سب سے افضل انسان ہیں۔ عمر وہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر نبی ہوتے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میری امت میں کچھ لوگ ملہم ہوا کرتے ہیں، محدث ہوا کرتے ہیں، تو اس میں سے اگر کوئی ملہم ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے جن پر الہام اللہ نازل کیا کرتا تھا۔ تو معزز حاضرین، اس کے باوجود ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ابوبکر و عمر کے اقوال کو لا کر کے اللہ کے نبی کے قول کے مخالف پیش کر رہے ہو کہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو گویا اس میں اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے تو کسی کی بات نہیں چلے گی، کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ابوبکر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ عمر بھی کیوں نہ ہو، ان کی بات بھی نہیں چلے گی۔ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو اس کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہی قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی علماء اور عمراء کی اطاعت کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے باوجود ان کی باتوں کو تسلیم کر کے چلنے لگے، تو یہ چیز گویا ایسے ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان علماء کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو گویا اطاعت عبادت کی قسم ہے، یعنی اس باب کو کتاب التوحید میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس باب کو، اس چیپٹر کو کتاب التوحید میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتے ہیں اطاعت عبادت ہی کی ایک قسم ہے، اطاعت عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ تو جیسے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اطاعت بھی صرف اللہ کی ہوگی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہوں گی۔ دوسروں کی اطاعتیں، جن کی اطاعت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے بیوی کو اطاعت ہے شوہر کی اطاعت، بیوی کو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرنے کی، اولاد کو حکم ہے والدین کی اطاعت کرنے کی، رعایا کو حکم ہے بادشاہوں کی، حکمرانوں کی بات ماننے کی، غلاموں کو حکم ہے آقاؤں کی بات ماننے کی، تو ان کی باتیں بھی اس بات سے مشروط ہیں کہ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے گی تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت کے خلاف بتائیں گے تو ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو گویا اس میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ جہاں پر بندہ اللہ کی مخالف بات بھی اس کی اطاعت کرنے لگے تو گویا اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو کہ ایک شرک کی قسم ہے، جو کہ ایک شرک کی قسم ہے۔ یہ بات مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سمجھ کر کے شریعت کے جو حدود اور دائرے ہیں اسی حد تک ہمیں اپنے آپ کو روکے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ دنیا کی محبت والا شرک ہو یا دینداری کے نام پر، علماء کی اتباع کے نام پر، علماء کی بات ماننے کے نام پر علماء کو معبود بنانے والا شرک کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر تمام شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔